بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 12 مارچ سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں اور وہ خبریں پاکستان سے بالکل متعلق ہیں جناب، اور پاکستان کے ساتھ بہت ہی گہری ان کی وابستگی بھی ہے اور گہرا تعلق بھی ہے۔ اور ایک خبر تو ایسی ہے کہ اس پہ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی جلدی یہ خبر غلط ثابت ہو اور معاملات ٹھیک ہوں، کیونکہ اس خبر کے ساتھ امت مسلمہ جڑی ہوئی ہے اور پاکستان کا جو تعلق ہے، پاکستانیوں کی جذباتی وابستگی، بلکہ ہر مسلمان کی اس سرزمین سے جذباتی وابستگی ہے۔ عقیدہ، ایمان، سب کچھ، تقدس، ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ جی بالکل، پہلی خبر سعودی عرب سے متعلق ہے، حرمین شریفین سے متعلق ہے، اور مسجد نبوی وہاں پہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، جہاں پہ سلام پیش کیا جاتا ہے، اور ریاض الجنہ موجود ہے، جہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور ریاض الجنہ مین جنت کا ایک ٹکڑا، اور بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، عمرے کی ادائیگی ہے، آگے حج جانا ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بیت اللہ خانہ کعبہ بھی اس وقت جو مطاف ہے وہ بند ہے اس طریقے سے، خانہ کعبہ تک ایکسیس نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا، اس وقت حتیم تک ایکسیس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں بھی بہت زیادہ ریسٹرکشنز۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ پہلے یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھیں، اب آپ کو میں خبر دینے لگا ہوں۔ سوشل میڈیا سے میں نے بھی پھر چیک کیا، پہلے تو میرا دل نہیں مانا، لیکن پھر چیک کیا تو سعودی عرب میں بھی ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور بندشیں کی گئی ہیں، عائد کی گئی ہیں عارضی طور پہ، اس کا تعلق اس خونی وائرس سے یا بیماری سے یا مرض سے یا وبائی مرض سے کم ہے، بلکہ اس کا تعلق بھی جڑا ہوا ہے اس بغاوت سے جو سعودی عرب میں پچھلے دنوں بغاوت ہوئی، جس میں کنگ سلمان کے بھائی، کنگ سلمان کے بھتیجے اور کنگ سلمان کے بیٹے گرفتار ہوئے۔ سب سے پہلے محمد بن نائف گرفتار ہوئے، ان کے بیٹے گرفتار ہوئے، 22 شہزادے، پھر آگے بات بڑھتے بڑھتے سیکورٹی اداروں تک جا پہنچی، اور وہاں پہ بھی بہت اہم ترین لوگ گرفتار کیے گئے۔ یہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک تھا اور بغاوت کا بہت منظم منصوبہ تھا جو کہ تیار کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ نہ صرف مغربی ممالک بلکہ کچھ برادر اسلامی ممالک جو سعودی انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں، جو دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دیگر ملکوں کی، ان کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی منظم کام تھا۔ تو اب جو پلاننگ کیا تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلاننگ کیا تھی باغیوں کی۔ باغی کہہ لیں آپ، ظاہر ہے فی الوقت تو باغی ہیں کیونکہ اس وقت کنگ سلمان موجود ہیں۔ وہ پلاننگ یہ تھی کہ جناب قبضہ کیا جائے گا اقتدار پہ، اور خانہ کعبہ میں آ کے اس کی اناؤنسمنٹ کرنا تھی باغیوں نے۔ یہ خبر پہلے سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ اس طرح کی افواہیں ہیں، پھر ذرا چیک بھی کیا گیا۔ اب اس میں کہیں کہیں یہ چیز لگ رہا ہے کہ کچھ صحیح ہے۔ ہم نے بھی چیک کیا تو خبر یہی ہے کہ باغیوں نے بیت اللہ میں جا کے، خانہ کعبہ میں جا کے بغاوت کا نہیں بلکہ اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کرنا تھا اور کنگ سلمان کی معزولی کا اعلان کرنا تھا۔ تو یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ظاہر ہے پوری دنیا کی توجہ اس طرف مرکوز ہو جاتی، کیونکہ خانہ کعبہ ایک سمبل ہے جناب۔ اور اسی طریقے سے اس کی ریزن میں بتا دوں آپ کو، اس کی ریزن یہ تھی کہ ماضی میں بھی یہ مذموم حرکت ہو چکی ہے
ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح کی ہوئی تھی اور خانہ کعبہ میں کچھ کیا کہنا چاہیے فسادی اور کچھ باغی یہ خانہ کعبہ میں گئے تھے اور وہاں پہ اپنا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنے مطالبات پیش کر دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تسلیم کریں. یہ کافی پرانی بات ہے جناب اور آئی تھنک بھٹو صاحب یا ضیاء صاحب کے زمانے کی ہے اور بہت پوری ایک سراسیمگی پھیل گئی تھی. اس میں جناب پھر یہ ہوا کہ بہت کوشش کی گئی تو جو کمانڈوز تھے وہ پاکستان سے گئے تھے. افواج پاکستان کے کمانڈوز نے بھی حصہ لیا تھا اس سارے آپریشن میں اور خانہ کعبہ کو پھر آزاد کروایا گیا تھا. ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا تھا. آئی تھنک بہت کم بچے تھے اور اس میں کافی آپریشن کلین اپ کیا گیا تھا. تو ابھی بھی یہی ایک پلاننگ کی اطلاعات تھیں سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اور دیگر ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں. لہٰذا یہ اس لیے پھر فوری طور پہ یہ کام کیا گیا اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں تو مطاف میں بہت کم ایکسیس دی گئی ہے. بہت کم لوگ مطاف کے اندر جا سکتے ہیں یعنی کہ جو صحن ہے نیچے والا. ٹاپ فلور پہ بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی بہت کم لوگ نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں, بہت کم. اور پھر یہ کہ فرسٹ فلور پہ بھی دیکھیں اندر آپ وہ چینل لگا کے لائیو آ رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت کم ایکسیس دی جا رہی ہے لوگوں کو اور اس میں خاص طور پہ جو ہے احرام میں تو بالکل ہی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. حتیم تک کسی کو ایکسیس نہیں ہے. حجر اسود تک تو ظاہر ہے مقام ابراہیم یہ سارا کارڈن آف کیا ہوا ہے, ڈبل کارڈن آف کیا ہوا ہے. پہلے مقام ابراہیم, حتیم اور حجر اسود کلوز سرکل ہے, پھر اس کے پیچھے دیکھیں تو مزید ایک بڑا سرکل ہے. اس کے پیچھے چند نمازی وہاں پہ آ سکتے ہیں اور جو اطلاعات ہیں ان میں بھی میجورٹی جو ہے وہ سعودی سیکورٹی اداروں کی خواتین اور حضرات ہوتے ہیں جو سیکورٹی پر مامور ہیں اور جو سول کپڑوں میں ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہ سیکورٹی کے امور سر انجام دے رہے ہیں خانہ کعبہ میں. ایگزیکٹ یہی چیز ہے کیونکہ پہلے جب قبضہ کیا تھا خانہ کعبہ کے اندر لوگ چلے گئے تھے اور انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا اپنا وہاں پہ سسٹم, تو اس وقت بھی کیونکہ اندر آپریشن جو ہے خون بہانا جو ہے وہ حدود حرم میں ممنوع ہے, تو اس وقت بھی بڑی سوچ بچار کے بعد پھر آپریشن کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے. اس وقت شاید کوئی الیکٹرک جو ہیں ویوز وہ یوز کی گئی تھیں, اس طرح کا کام کیا گیا تھا وہاں سے باغیوں کو نکالنے کا. تو ابھی بھی یہ خطرہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ خبر غلط ہو اور یہ ساری پلاننگ اس طرح سے نہ کی گئی ہو, لیکن ہماری جو بات ہوئی ہے سعودی عرب میں جو ذمہ داران ہیں اور جو واقف ہیں جو باخبر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ وبائی مرض نہیں ہے, وہ وجہ نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے. اسی لیے سعودی عرب نے ان ممالک اپنی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی سیل کی ہوئی ہیں اور خاص طور پہ پرشین گلف والی سائڈ جو ہے جو بحرین کو ملتی ہے, ایران کو ملتی ہے اور عراق کی طرف ملتی ہے, بصرہ کی طرف, یہ سارا پرشین گلف جو ہے وہ ساری باؤنڈری سعودی عرب نے سیل کی ہے اور ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے اور کوئی حرکت اور کوئی نقل و حرکت اس ایریا میں نہیں ہے. بارڈر اپنے سیل کیے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان خبروں کو تقویت ملتی ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی سچویشن ہو وہ نارمل ہو. آگے رمضان المبارک آ رہا ہے جناب, رمضان ہے. رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں جو حرم ہیں, حرمین شریفین جن کو کہتے ہیں, وہ بالکل آباد ہوتے ہیں, عبادات ہوتی ہیں
اور دعا کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ سچویشن ختم ہو، ڈیفیوز ہو، تاکہ وہاں پہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے خانہ کعبہ میں جا سکیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے سکیں۔ تو یہ چیز تھی جناب۔ دوسری خبر جو ہے وہ ہے افغانستان سے متعلق۔ وہ بھی افغانستان کا معاملہ بھی پاکستان سے چونکہ جڑا ہوا ہے، لیکن افغان طالبان نے جناب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اشرف غنی صاحب نے بھی اور دیگر قوتوں نے بھی، کیونکہ 5000 قیدی رہا کرنے کا مطالبہ ایگریمنٹ تھا، مطالبہ نہیں تھا، معاہدے میں تھا کہ 5000 افغان طالبان قیدی رہا ہوں گے، اشرف غنی افغان حکومت کرے گی، اور 1000 جو قیدی ہیں وہ ہیں افغان طالبان کے پاس، کیا کہنا چاہیے، اتحادی افواج کے، وہ رہا کرنے تھے افغان طالبان نے۔ اب چونکہ اوتھ ہو چکا ہے، اشرف غنی صاحب اور عبداللہ گو کے دونوں ہی صدر بن گئے ہیں، لیکن گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور اب اس معاہدے کو عملی قانونی کور دینے کے لیے بھی امریکہ نے سیکورٹی کونسل سے بھی رجوع کر لیا ہے کہ جناب یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، پیس ایگریمنٹ، اس کو آپ لیگل کور دیں، اس کو ایکنالج کریں، وہ بھی آ چکا ہے۔ اور پلس اب معاملہ آگے بڑھے گا۔ پھر ایک چیز آئی تھی کہ جناب جزوی طور پہ رہا کر دیے جائیں، وہ افغان طالبان نے مسترد کر دیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ جناب ایگریمنٹ کے مطابق 5000 کے 5 افغان طالبان جو ہیں ان کو بیک وقت رہا کیا جائے گا، اور اگر وہ رہا نہ کیے گئے تو پھر انٹرا افغان ڈائیلاگ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ وہ شروع ہی نہیں ہوں گے، اور پھر یہ معاہدہ خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ تو یہ جناب 2 خبریں تھیں جو پاکستان کی، ان پہ دونوں پہ گہری نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔